मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम, ज़कात में हर तरह के सदक़े खैरात भी आ गई, एक साइन है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कामयाब लोगों की अलामतें, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये बड़ा मुश्किल हुक्म है भाई। फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत में आँख भी दाखिल है। बुरी नीयत से किसी नामहरम को देखना, उसकी बातों से दिलचस्पी लेना, सुनना, उसको हाथ लगाना, हाथ से लज्जत हासिल करना, ये तमाम चीज़ें वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम में शामिल। इस्लाम में और सेकुलरिज़म में फ़र्क ये है कि सेकुलरिज़म सब कुछ हलाल करता है। तभी आपको पता है गोरों में शादीशुदा आदमी अगर कहीं ज़िना कर लेना तो बीवी को कुछ जुर्माना देना पड़ता है उसको, कि बेगम को इसने एक्चुअली क्या पहुंचाई है, तकलीफ़। और बीवी कर ले तो 50 रुपये जुर्माना देगी अपने शोहर को। इस्लाम में ऐसा नहीं है भाई। इस्लाम ने बहुत सख्त हुक्म रखा है। आगे सूरह नूर आ रही है कि अगर ज़िना की हद तक मामला पहुंच गया है, अल्लाह कहते हैं ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को पकड़ के चौक पे ला के 100 कोड़े मारो, और कोड़े मारते हुए तुम्हें उन पे तरस, नरमी नहीं आनी चाहिए, नरमी नहीं आनी चाहिए। बहुत शदीद जुर्म है इस्लाम में ज़िना। और ज़िना की तरफ जो चीज़ें ले जाती हैं वो नज़र, सुनना, उससे दोस्तियां लगाना, बातों में दिलचस्पी लेना, ये तमाम चीज़ें आपको कहाँ लेके जाती हैं, ज़िना। तो ये तमाम चीज़ें भी अल्लाह ने क्या कर दी, हराम। अब अल्लाह फरमाते हैं कामयाब होना चाहते हो नमाज़ों में खुशू पैदा करना पड़ेगा, लग़वियात से एराज़ करना पड़ेगा, ज़कात और सदक़ों को फ़ोकस करना पड़ेगा, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी पड़ेगी। ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी। इल्ला अला अज़वाजिहिम, ज़ौज का लफ्ज़ शौहर पर भी इतलाक़ होता है, बीवी पर भी, सिवाय मियाँ बीवी। इस्लाम ने आपके लिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने का रास्ता आपकी बीवी के सिवा कोई भी नहीं। पहले बांदियाँ भी थी, बांदियों का सेटअप ख़त्म हो गया है, और अब आ नहीं सकता बांदियों का सेटअप, इस माहौल में नहीं आ सकता। हाँ, दोबारा इमाम मेहदी आए हों, जंगे वंगे हों, फिर अब हर थोड़े दिन में लोग इमाम मेहदी तलाश करेंगे, देखना। तो और ये मासियाँ वासियाँ बांदियाँ नहीं हो सकती। खूब आज़ाद औरत अपनी मर्ज़ी से बांदी बन नहीं सकती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बांदी एक ख़ास, उस पर बहुत दफ़ा बयान हो चुका है, मैं उस टॉपिक को दोबारा नहीं छेड़ूंगा, वरना ये आयतें हमारी रह जाएंगी। आपके लिए आपके पास सिवाय बीवी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए मैं शादियों को फोकस करता हूँ मेरे भाई। जब हलाल से सैर होगे तो हराम से कदम दूर हो जाएंगे। हराम से बचने के 2 रास्ते हैं। एक ये कि जहाँ हराम नज़र आ रहा है वहाँ से भागो। अब आपको भूख लग रही है, पैसे हैं नहीं, या पैसे हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपका कौन पैसे निकाले फिर ख़रीदे। भूख लग रही है, उधर पराठे बन रहे हैं, शरीयत कहती है आप वहाँ से भागो, क्योंकि आपने ख़रीदना है नहीं। तो ज़ाहिर है चोरी का दिल चाहेगा कि नहीं चाहेगा। अब खुशबू आ रही है पराठे की, उधर भाग के गए, अब हराम से भाग रहे हो, देखो उधर भाग के गए, वहाँ चपली कबाब बन रहे हैं, उधर खुशबू आ रही है। आपको मुफ्ती साहब का बयान आया, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि नहीं भाई चोरी नहीं करनी, उधर से टन मारा, उस तरफ भागे, वहाँ देखा बिरयानी की देग का ढक्कन खुल रहा है एकदम, फिर खुशबू आई, वहाँ से भागे। कहाँ तक भागेगा? ट्रक के नीचे आगे मर जाएगा ज़्यादा भागेगा तो, या गटर का ढक्कन खुला हुआ होगा उसमें गिर जाएगा। उसका तरीका ये है, अबे पैसे हैं तो पैसों से 4 पराठे खरीद के फोड़ दे, नहीं है तो पैसे कमा। फोकस किसको कर? पैसे कमा। और अल्लाह ने वादा किया है जो निकाह की नीयत से पैसे कमाने की कोशिश करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। मैं, ये अल्लाह ने वादा किया। तो पैसे कमा और खा ले। एक दफ़ा तबीयत से पेट भर के खाएगा, फिर जितने देख के ढक्कन तेरे दाएं बाएं खुलते रहेंगे, तेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर इंसान को अल्लाह ने सलाहियत महदूद दी है, लामहदूद सलाहियतें और ताकतें अल्लाह ने किसी को भी नहीं दी हैं। इसलिए इस्लाम ने जहाँ हराम से बचने का हुक्म दिया, वहाँ हलाल में वसातें भी पैदा की। और इसका औरत को कितना फ़ायदा होगा? आपके हराम से बचने के जज्बे की वजह से 4 औरतों को घर मिल जाएगा, 4 औरतों को शौहर मिल जाएगा, 4 औरतों को बच्चों का बाप मिल जाएगा, इफ़्फ़त और पाकदामनी वाली ज़िंदगी मिल जाएगी। वरना अगर वो भी सोसाइटी को फिर जाके ख़राब करेंगी, ज़िना का माहौल पैदा करने का ख़तरा है उनका भी। तो इसलिए इस्लाम की तरफ आ जाओ मेरे भाई, दाएं बाएं जाने की कोशिश
مت کرو. اللہ کو زنا بہت نفرت ہے اللہ کو, اور اللہ کو نکاح سے اتنی ہی محبت بھی ہے, اتنی محبت ہے اللہ کو. دیکھو اللہ پیغمبروں سے وہی کام کرواتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کے حصول کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نظر میں بیوی کی کیا ویلیو تھی. ان لڑکی کے باپ نے کہا نا, حضرت موسیٰ کی زوجہ کے والد نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو اپنی بیٹی دیتا ہوں. فوراً ہاتھ رکھا اور کہا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا ایگریمنٹ پکا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایکچولی میں تو ابھی اسٹیبل تو ہو جاؤں, پہلے کنٹری میں آیا ہوں, یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنا. اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے سیکولر لوگوں نے ہمیں سکھائے ہوئے ہیں, اور ان کمبخت اسٹیبل ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ 50 سال کے بڈھے ہو کے شادی کرتے ہیں. ایک آدھ ان کمبختوں کا بچہ ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کے کمبختوں کو چلا جاتا ہے. ان کے گھر میں نے دیکھے ہیں 2,000 گز کے بنگلے, اوپر بھی نیچے بھی, اوپر بھی پورشن, بیڈ روم اتنے, بندہ ہی نہیں ہے. میں تو جاتا ہوں مجھے ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ نکالو ادھر سے مجھے, اس سے تو وہ چھوٹا جھونپڑا اچھا ہے جس میں افراد تو ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اسلام نیچرل لائف آپ کو دیتا ہے, اس کی طرف آؤ. ان لوگوں کی باتوں میں دیواروں سے انسان کو سکون نہیں ملتا, سکون افراد سے ملتا ہے. افراد ہونے چاہیے گھر میں, بہویں ہوں, داماد ہوں, پوتے ہوں, نواسے ہوں. اب دیکھو ہماری نواسی بھی ہو گئی ماشاءاللہ, وہ گھر میں آتی ہے اتنا اچھا لگتا ہے, وہ پٹکلی سی گھوم رہی ہوتی ہے یوں کر کے, میں نے اس کا نام ہی پٹکلی رکھا ہوا ہے. تو اور پوتے نواسوں میں ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے, اپنے بچوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے لیکن پالنا بھی آپ کو پڑتا ہے. پوتے نواسوں سے محبت وہی ہوتی ہے جو بچوں سے ہوتی ہے, پالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ پیمپر کا خرچہ آپ پہ, نہ ڈاکٹر کے لے جانے کا خرچہ آپ پہ, وہ سارا اس کے باپ اور ماں پہ ہے, تم سنبھالو. تو دادا دادی نانا نانی جوانی میں بنو, میں جوانی میں نانا نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ اور یہ تو میرے بڑا والا بچہ تھوڑا چھوٹا ہے, ورنہ تو میں دادا کب کا بن چکا ہوتا. تو جوانی میں دادا بنو, پر دادا بنو, اپنی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ فیملی پلاننگ والوں کے جذبوں میں آ کے. اور کچھ نہیں ہوتا, انسان کوئی شادی کے بعد باؤنڈ نہیں ہو جاتا. باؤنڈ عورت ہوتی ہے جو رخصتی کر کے آتی ہے, تمہاری تھوڑی رخصتی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں مرد باؤنڈ جاتا, کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, تو آدمی ہے, تیری رخصتی نہیں ہوئی ہے. رخصتی کس کی ہوئی ہے؟ اس کی ہوئی ہے, وہ باؤنڈ ہوئی ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو فائدے مل رہے ہیں. تو پہلے ویسے ہی تھا, اب بھی کیا ہے ویسا ہی ہے. تو اس لیے باؤنڈ ہونا, ہاں ذمہ داریاں آپ کے اوپر کچھ آ گئی ہیں تو فائدے بھی تو ہو رہے ہیں نا. ان ذمہ داریوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے. اگر وہ ذمہ داریاں نہ ہوتی, یہ گٹکوں میں, چرس اور ہیروئن میں لگتا, زنا اور عیاشیوں میں لگتا جا کے, تو پیسہ بھی صحیح جگہ ٹھکانے لگ گیا. چلو آگے چلتے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. میں جلدی اسپیڈ اس لیے بڑھائی ہوئی ہے تاکہ تھوڑے سورہ نور بھی ہو جائے. فرمایا الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, خواہش پوری نہیں کرتے سوائے بیویوں کے. فإنہم غیر ملومین, فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں جو بیویوں کے پاس جاتے ہیں. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی زبردست کتاب ہے, کئی 100 سال پہلے لکھی گئی. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی دے دنادن شادیاں کر رہا ہو, دے دنادن انہوں نے نہیں لکھا, میں بتا رہا ہوں, زیادہ شادیاں کر رہا ہو, اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں عیش کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ عیش کے لیے, جاؤ بس. لیکن نیت ہے اس کی حقوق ادا کرنے کی. فرمایا اس کو اگر کوئی ملامت کرتا ہے نا کہ تو برا آدمی ہے, عیاش ہے, تو اس پر ڈر ہے کہ اس کفر کا ڈر ہے, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قابل ملامت, اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے شادی, اور کوئی نیت نہیں ہے. لیکن اس کی یہ نیت ہے کہ میں حقوق بھی ادا کروں گا, خالی خواہش برائے خواہش نہیں ہے. تو بھلے خواہش ہی کے لیے کر رہا ہو بھائی, حلال ہے نا. تو اس لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ایسا آدمی قابل ملامت نہیں ہے. ہاں وہ عیاشی کے جس میں حقوق ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا, بس عیاشی ہے کہ عیاشی اڑاؤں گا, جیسے بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں, 2 3 لے کے گھوم رہے ہیں, بڑا غرق کیا ہوا ہے ان کا, حقوق ادا نہیں ہو رہے, پھنس گئی وہ بیچاری, تو وہ ظلم ہے. تو اگر کوئی عیاشی کے کرے نہیں, عیاشی کی نیت سے سنت پوری کرنے کے لیے کر لیں, کسی کو سہارا دینے کے لیے کر لیں, کچھ نہیں ہوتا یار, چلو عیاشی کے لیے ہی کر رہا ہے, حلال کر رہا ہے نا, حرام سے تو بچ رہا ہے اور حقوق بھی پورے کرے گا, تو بھی یہ قابل ملامت بولو نہیں, اللہ کی نظر میں نہیں ہے, باقی گورنمنٹ کی نظر میں یا قوم کی نظر میں ہے. تو اللہ نے کہہ دیا ملامت نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, اللہ کہتے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا بیوی کے علاوہ, اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گیا, کیونکہ اللہ نے ذالک نا اشارے کے وقت کہا جاتا ہے, ہاتھ سے اشارہ. اللہ نے بیویوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں,
اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، فحش فلموں کا راستہ، ہینڈ پریکٹس کا راستہ، زنا کا راستہ، لڑکوں سے بدفعلی کا راستہ، اللہ کہتے ہیں فاولئک ھم العادون، یہ لوگ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ایک باؤنڈری لگائی ہوئی ہے انسان کے گرد، آپ گدھے گھوڑے بن کے اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر سوسائٹی میں بہت پھیل رہا ہے، خوب سمجھ لو۔ گدھے گھوڑے میاں بیوی نہیں ہوتے، ان کے بھی فزیکل ریلیشن ہوتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا بھی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہوتے۔ میں بار بار کہتا ہوں، جو ولاگ میں اپنی گرل فرینڈ کو لا رہا ہے، نیچے کمنٹس میں کیا کرو تو وہ کام کر رہا ہے جو گدھے اور گھوڑے کرتے ہیں۔ گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ گھوڑے کا گھوڑی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی۔ کچھ ٹائم وہ بھی اکٹھے گھوم بھی لیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے نہیں گرل فرینڈ تو لیونگ ریلیشن ہے، گدھے گھوڑی میں تو نہیں بھائی، ان کا بھی ہوتا ہے۔ آپ گدھے کو ذرا گدھی سے دور کرنے کی کوشش کرو، دو لتی آپ کے بھی ٹکا دے گا وہ، ان کا بھی کچھ وقت تک ریلیشن۔ گھوڑا جو ہے نا گھوڑی کے ساتھ ہی کھڑا رہتا ہے، آپ ہٹاؤ تو صحیح، وہ مارے گا آپ کو، چماٹ مارے گا، اتنا ریلیشن تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ انسان میں اور گدھے گھوڑے میں فرق یہ کہ انسان میں میاں بیوی ہوتے ہیں، گدھے گھوڑوں میں میاں بیوی نہیں ہوتے۔ تو کوئی بلاگر اپنی گرل فرینڈ کو گھما رہا ہے نا، تو بولا کرو کام انسان شکل سے انسان لگ رہا ہے، لیکن کام کون سے کر رہا ہے؟ کتوں والا، گدھے اور گھوڑوں والا۔ اس کو برا بلا کہا کرو، اپریشیٹ نہ کیا کرو، اور بولو ہمارے کلچر کو تباہ و برباد مت کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے کلچر کو، یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے، یہ یورپ، ادھر جاؤ، ادھر جا کے یہ کیا کرو، ہمارے کلچر کو خراب مت کرو۔ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کیوٹ کیوٹ کپل اور ویری نائس، تو تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو۔ سمجھتے ہو؟ صرف سوٹ ٹائی سے نہیں پتہ چلتا انسان کا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گدھے کو آپ سوٹ ٹائی پہنا دو تو یہ تھوڑی کہ وہ پڑھا لکھا آدمی بن جائے گا۔